دنیا کے رنگ نرالے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا سب میرے گرد یوں جمع ہو گئے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر۔ ہر کوئی ویزے کی پہلی بوجھنے کے چکر میں تھا۔ سب یہ جاننے کے لیے بےحد بے چین تھے کہ آخر میں ویزا حاصل کرنے میں کامیاب کیسے ہوا۔ اب کچھ بتاؤ گے بھی یا پھر ہمارے سفر کا امتحان لیتے رہو گے؟ خورشید نے کہا تو سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میری آنکھیں بڑے بھیا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ابھی تو وہ گھر آیا ہے، ذرا دم تو لینے دو، بیچارے کو کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے جو پیچھے پڑ گئے ہو۔ بھابھی بیگم نے خورشید کی کلاس لی۔ تمہارے بڑے بھیا نکڑ والے بٹ صاحب کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے ہیں، آنے ہی والے ہوں گے۔ تم بتاؤ ناشتے میں کیا لوگے؟ کھانے میں تو دیر ہے ابھی، بھائی بیگم میری کیفیت بھانپ کر کہا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، کچھ بسکٹ بھی ساتھ وغیرہ میں دے دیں۔ میں انہیں جواب دے کر اماں کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے گاؤ تکیے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے میں انہیں لاشعوری طور پر ڈھونڈنے لگا۔ کاش آج بھی یہ تخت اماں کے دم سے آباد ہوتا، میں یہ خوشخبری انہیں سناتا تو کتنی دعائیں دیتی، کتنی خوش ہوتی۔ آنکھوں سے بہتے قطرے اماں کے لمس کی خوشبو پاتے ہی تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اماں، آپ کی گود میں سر رکھ کر جو سکون ملتا تھا اب وہ کہیں نہیں ملتا، میں نے ان کے تصور سے مخاطب ہو کر کہا اور تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ 5-10 منٹ بعد بھابھی بیگم نے مجھے گرما گرم خوشبودار لا کے چائے دی تو میں بسکٹوں سے مکمل انصاف کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑے بھیا آ گئے۔ انہوں نے آتا دیکھ کر میں نے بے تابی سے اٹھ کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی باہیں واں کر دیں۔ بڑے بھیا، میں بھی انہیں پکارتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگا۔ ان سے مجھے ابا کی خوشبو آتی تھی۔ میری انگلی پکڑ کر مجھے امریکن کلچر سینٹر لے جانے اور پھر اس منزل تک لانے والے وہی تھے۔ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو سلمان بیٹا، دل خوش کر دیا تم نے۔ بڑے بھیا آج ابا ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ بات کرتے کرتے میری آواز بھر آئی۔ اماں ابا کی یاد نے مجھے بے قرار اور اداس کر دیا تھا۔ پگلے، یہ کوئی رونے کا موقع ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے اور خوشی کی بات پر خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو اور کیا اماں کہتی تھیں، خوشی کے موقع پر رونا بدشگونی ہوتی ہے۔ آپا زینب نے بڑے بھیا کی بات کی تائید کی۔ ان کا گھر ساتھ ہی میں تھا۔ میری خبر آنے کی جب انہوں نے سنی تو وہ بھاگی چلی آئیں۔ بالکل صحیح کہتی ہیں وہ، ایسے موقع پر تو میٹھا کھایا اور کھلایا جاتا ہے۔ یہ لیجئے سب منہ میٹھا کر لیجئے۔ بھابھی بیگم جلدی سے میرا لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اٹھا لائیں اور کھول کر سب کو پیش کرنے لگیں۔ بیگم صاحبہ نے تو اس خوشی کو پربھور طریقے سے منانے کا پورا پروگرام بھی سیٹ کر لیا ہے۔ بڑے بھیا نے کہا۔ وہ کیا؟ ہم سب کو تجسس ہوا۔ سلمان کے جانے سے ایک دن پہلے میں نے سارے خاندان کی دعوت کا پروگرام بنایا ہے۔ سلمان سب سے مل بھی لے گا اور سب کی دعائیں بھی رخصت ہو گئیں۔ بڑے بھیا نے کہا تو سب نے خوش ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بڑے بھیا نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھا دیا۔ 1 ہفتے بعد میری فلائٹ تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے گھر میں بہت اعلیٰ دعوت کا انتظام کیا گیا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر قبرستان چلا گیا۔ ابا اماں کو سلام کرنا کیسے بھول سکتا تھا۔ فاتحہ اور تلاوت کے بعد میں وہاں اماں ابا کی قبروں کے درمیان بیٹھ گیا اور کتنی دیر خاموشی کے سائے میں گہری نیند سونے والے جوڑے کی ڈھیریوں پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرتے ہوئے باتیں کرتے رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے نہ صرف وہ میرے پاس آ بیٹھے ہیں بلکہ میری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ دن چڑھتے میں گھر واپس آیا تو گھر میں میلہ سا لگا تھا۔ دیکھا سارا خاندان جمع تھا۔ ماشاءاللہ سارے چچا پھوپھیوں کی ساری کثیر اولاد موجود تھی۔ ہمیں شادی بیاہ کے موقعوں پر سے باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اسی لیے سب کے آ جانے سے ایسی رونق، ایسی گہما گہمی تھی جیسے عید کا سما ہو۔ چیر پھاڑ اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ ہر ایک نے مجھے مبارکباد دی اور میری ثابت قدمی، مستقل مزاجی کی تعریف بھی کی۔ منجھلے چچا تو سرخ غلاموں کی مالا بھی لے آئے جو انہوں نے میرے گلے میں ڈالتے ہوئے
کہا بھائی بیٹا وہ تو سلمان جیسا، کیسے اپنے ابا کا نام روشن کیا ہے، یہ تم سب کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے سارے کزنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات میرے لیے کسی گولڈ میڈل سے کم نہ تھی، کیونکہ میرے یہی چچا مجھے خالی پلاؤ پکانے والے شیخ چلی کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، اور ایک امریکہ کا نام ہی سوسو سورجوں پر بھاری تھا۔ اس دعوت کو لگے ہاتھ رویوں اور سوچوں کی بھی پہچان کروا دی۔ نیم چڑھے بھی شہد کو مات دینے میں لگ گئے۔ واہ رے دنیا تیرے رنگ نرالے، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میرے سسرال والوں کی طرف سے بھی چند افراد موجود تھے۔ رضوانہ کی امی یعنی میری ساس کا بھی یہ میری تعریفیں سن سن کر سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ ایسا لائق داماد مجھے ملا تھا۔ ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ تشویش کی لہر بھی تھی جسے فقط میری نظر دیکھ سکتی تھی۔ ان کے دل کا حال میں جانتا تھا، جو وقت ہاتھ سے نکلنے پر ہاتھ مل مل کر افسوس کر رہا تھا، مگر پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کن خیالوں میں گم ہے سرکار، میرے کزن نے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو میں خیال کی دنیا سے باہر آیا۔ آپ سب کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ سب کی تصویریں بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ جب سب یاد آیا کریں گے تو تصویروں سے دل بہلایا کروں گا۔ آئیڈیا برا نہیں، مگر جناب میں ذرا دیر سے یہ بات سوچی۔ میرے ایک دوست کے پاس بہت اچھا کیمرہ ہے جو آپ کا یہ خادم یہی سوچ کر مانگ لایا ہے۔ نو پرابلم، ارجنٹ پرنٹ نکلوا کر آپ تصویر میں ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر جی جان سے خوش ہو گیا۔ کس قدر محبت کرنے والے ہیں میرے اپنے۔ غیروں میں جا کر یہ محبت کہاں ملے گی، اس کمی کو سوچ کر ہی دل مر جائے گا۔ ایک طرف منزل پہ پہنچنے کا دلکش خیال اور دوسری طرف ان سب سے جدائی کا احساس، دل بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ان سب کی محبت دیکھ کر سینہ پھول رہا تھا، اور بھرا میلہ چھوڑ کر چلنے کا خیال اداس بھی کر رہا تھا۔ سدا سلامت رہو سلمان بیٹے، خدا سفر بخیر کرے۔ کتنا ارمان تھا بھائی بیگم کو یہ دن دیکھنے کا، آج ہوتی تو ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے۔ چھوٹی چچی نے ماتھا چوم کر اماں کو یاد کرتے ہوئے مجھے دعائیں دیں، تو مجھے پھر اماں کی یاد ستانے لگی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ارے یہ کیا سلمان بچے، تم تو یوں رو رہے ہو جیسے کوئی دلہنیا بابل کے آنگن سے رخصت ہوتے ہوئے اشک بہاتی ہے۔ چچی نے مجھے ہنسانے کے لیے شوخ انداز میں کہا۔ چچی جان، سلمان دلہن تو نہیں ہے لیکن بابل کے آنگن سے دور جا رہا ہے، یہ تو سچ ہے نا؟ زینب آپا بھی میری آنکھوں کو نم دیکھ کے سسکیں۔ وہ میری ماں جائی بھی تھیں اور میرے لیے ماں کی جگہ بھی۔ میں اس کی گود میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ میرے ہجر کا درد جیسے وہ سمجھ سکتی تھیں، کوئی دوسرا نہیں۔ سلمان بیٹا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ کامیابی حاصل کی ہے، اور خوشی سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ایک روشن مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے، جس کے لیے تم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ اور زینب بیٹا، سلمان خوش حالی کے راستے پر سفر کرنے جا رہا ہے۔ یہ خوش اور مطمئن ہوگا کہ تم ہم سب کو خوش ہوں گے، لیکن کیونکہ اس کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ بہن ہو، دعا دو کہ اللہ اس کی منزلیں آسان کرے اور یہ جہاں رہے سلامت اور خوش رہے۔ چچی نے مجھے اور آپا زینب کو تسلی کے ساتھ دعا دی، تو سب ایک بار پھر مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دینے لگے۔ چچی نے جو کہا 100% سچ ہے۔ میں دل کو سمجھا کر سب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ بڑے بھیا نے کھانا کھانے لگانے کی اطلاع دی تو سب اٹھنے لگے۔ کھانے کی خوشبو نے سب کی بھوک چمکا دی تھی، سب باتیں بھلا کر رغبت سے کھانا کھانے لگے۔